سعودی عرب میں تو ویسے ہی معاملہ بہت حساس ہے، وہاں امیر شہزادوں کو کہتے ہیں، تو اس لیے جو تبلیغی جماعت کے حضرات تھے انہوں نے امیر کے لفظ کی بجائے فیصل کا نام مقرر کیا تھا تاکہ عرب ممالک میں مشکل پیش نہ آئے۔ وہاں امیر نہیں کہتے، فیصل کہتے ہیں کہ اس وقت فیصل کون ہے۔ تو بعض ناپختہ علماء نے، جن میں پاکستان کے کچھ علماء بھی شامل تھے اور بنگلہ دیش کے کچھ علماء بھی شامل تھے، ہندوستان کے کچھ علماء بھی شامل تھے، انہوں نے یہ حدیثیں وہاں منطبق کرنا شروع کر دیں اور شورا کے لوگوں پر یہ حدیثیں منطبق کرنا شروع کر دیں۔ جو پاکستان سے کچھ لوگ تھے ان میں سے کم از کم ایک کو سعودی عرب نے 1-1.5 سال پہلے ڈپورٹ کر کے وہاں سے نکال دیا تھا، اور جو بنگلہ دیش کے مفتی صاحب تھے ان کو میں جانتا ہوں، انہوں نے تو پوری اس پہ کتاب لکھی۔ تو اس قسم کی چیزیں وہاں ہوئیں سعودی عرب میں، تو یہ بھی اس کے اسباب، بہت بڑا سبب۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کراچی والے، سعودی حکومت کا تبلیغ و دعوت پر غم اور غصے کے اعلان پر ساری دنیا کے علماء نے احتجاج کیا، تبلیغی کام کے بارے میں صفائی پیش کی، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حمایت کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ لیکن دنیا تمام میں صرف ایک مفتی عبدالرحیم صاحب کراچی والوں نے سعودی اعلان شاہی کی تائید میں تبلیغ کی عمارت پر اعتراض کرتے ہوئے علی الاعلان شورائیت کی جانبداری کی، وہ بھی ایسے عامیانہ انداز میں مخالفت کی کہ موصوف کو یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ آخر انہوں نے کیا کہا اور کیا کہنا چاہتے تھے۔ ایک بڑے اور عظیم درسگاہ کے منصب اہتمام پر فائز مفتی صاحب کا بیان ان کی شایان شان ہونا چاہیے تھا، ہر لفظ نپا تلا ہوتا، کتاب اور سنت کے حوالے بیان کیے جاتے، طرفین کے موقف پر جرح اور تعدیل سے بھرا تفصیلی تبصرہ ہوتا، اور پھر صاف ستھری شریعت مطہرہ کے منشور اور دستور بیان ہوتے، اور پھر اپنا فیصلہ سنایا جاتا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب مدظلہ کے بیان کے کسی لفظ میں صدق و صفا اور علمی وجدان کی کیفیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ تبلیغی عمارت سے گہرا تعصب اور بدگمانی اور نفرت، اور دوسری طرف بغیر امیر کی عالمی شورا سے محبت اور اس کی تائید کے علاوہ مفتی صاحب کے بیان میں اور کچھ نہیں تھا۔ کیوں نہ ہو، یہ وہی مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جنہوں نے 2 سال قبل مفاہمت کی جماعت میں ہوتے ہوئے بھی شورائی علماء اور ذمہ داروں کی دعوت تعام کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے چلے تھے، جس پر ہم نے قسط لکھی تھی، اور پھر اچانک مفتی صاحب نے دعوت منسوخ کر دی تھی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب مدظلہ منفرد مزاج کے حامل واقع ہوئے، ملک کے علماء مرکز نظام الدین کی عمارت کی موافقت میں، اور مفتی عبدالرحیم صاحب شورائیت کی طرف کھڑے ہیں، ملک کا وفاق العلماء ایک طرف اور مفتی عبدالرحیم صاحب ایک طرف۔ فائدہ، بعض انسانوں کو اجتماعیت سے وحشت ہوتی ہے، وہ اپنے منفردانہ مزاج میں مگن رہتے ہیں، انہی میں سے ایک مفتی صاحب ہے۔ مفتی صاحب عمارت شرعی دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ نہ دنیا دارانہ نظام سلطنت کے لیے خلافت میں عمارت ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ سعودیہ مملکت آل سعود کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی مملکت ہے، امت مسلمہ کی خلافتوں اور عمارتوں کا بقیہ ترکہ اور وراثت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سعودیہ عام امت مسلمہ کی منکر و ریاست ہے، یہ غلط ہے۔ تبلیغی عمارت عین دین اور اسلام والی عمارت ہے، لہٰذا ساتھی اپنی دعوتی فکروں اور محنتوں میں لگے رہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے، یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے
آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.